أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبلیغی دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تو تھے ہی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک صالح، ایک نیک فرزند کے عطا ہونے کے انتظار میں بھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ خواہش تھی کہ اے پروردگار، مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما۔ آخرکار رب جلیل نے اپنے خلیل کی دعا قبول کی، اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، ایک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ یہاں تک کہ جو فرزند اتنی دعاؤں کے بعد عطا ہوا تھا، پروردگار نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے لے جائیں، مکے کی سنگلاخ اور جلتی ہوئی پہاڑ کی سرزمین پر چھوڑ آئیں۔ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، ظاہر ہے جس فرزند کے لیے ساری زندگی دعائیں مانگی، فرزند عطا ہوا، اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ اس کی ماں کے ساتھ اس کو بے آب جنگل میں چھوڑا۔ بڑا سخت معاملہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جس رب جلیل نے اسماعیل عطا کیے ہیں وہ اس کی حفاظت بھی خود کریں گے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا۔ اللہ کا یہ ذیشان بندہ اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور اپنے فرزند شیر خوار حضرت اسماعیل کو لے کر مکے کی طرف چل پڑے۔ سفر جاری و ساری ہے اور بالآخر مکے کی بے آب و گیاں چٹیل میدان، سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین آ گئی۔ اب اس تنہا بے آب جگہ پر چھوڑ دینا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ویران اور سنسان جگہ پر حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ پریشان تھیں، آب دیدہ تھیں، مغموم تھیں، غمزدہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فطرت کے عین مطابق تھا۔ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں اس میدان میں، اس خوفزدہ جنگل میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس سے قبل کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب دیتے، بی بی ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا، جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں۔ قربان جائیے اس عظیم خاتون کی استقامت پر۔ کہنے لگی، اب مجھے کوئی فکر نہیں، آپ جائیے، آپ اگر خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو ہماری حفاظت بھی وہی فرمائے گا۔ اس منظر نے خلیل خدا پر بڑا اثر کیا۔ جناب خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اے اللہ، تیرے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس جلا دینے والے بے آب و گیاں میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے حکم پر، تاکہ تیرا نام بلند ہو۔ اب تو ہی اس ویران جگہ کو آباد کر دینا، تو ہی اسے ایک بابرکت شہر بنا دینا، تو ہی اس شہر کی حفاظت فرمانا، بے شک تو بہترین نگہبان کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو خدا کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ جنگل بیابان ہے، ویران جگہ ہے، ایک خاتون ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ساتھ ہی ایک سوکھے درخت پر ایک چادر ڈالی تاکہ گرمی کی شدت سے کچھ سایہ تو میسر ہو اس شیرخوار بچے کو۔ شیرخوار بچے کو گود میں اٹھایا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ تھوڑا بہت ہی کھانے پینے کا سامان تھا، جتنا کھانا اور پانی پینا تھا پی لیا۔ کچھ عرصے بعد کھانا بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب پانی ہی نہیں ہے تو ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ایک ایک لمحہ گزرتا گیا اور حالات پریشان کن رخ اختیار کرتے چلے گئے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ماں اور شیرخوار کو پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا۔ پانی کی عدم دستیابی ہے، ماں اور بیٹے کا شدت پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ ماں اپنے لال کی حالت دیکھ رہی ہے، ماں اپنی پیاس اب بھول گئی ہے۔ بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کو بچانے کے لیے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچتی ہے مقام صعی پر، وہ مقام جہاں پر حجاج کرام طواف بیت اللہ کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ بی بی نے آواز بلند کی، آیا اس وادی میں کوئی انسان ہے؟ کون جواب دیتا؟ زندگی کا نام و نشان نہیں۔ ابھی یہ معاملہ جاری تھا کہ لخت جگر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بی بی فوراً کوہ صفا پر چڑھ گئیں، ادھر ادھر دیکھا، وادی میں سیراب کی چمک محسوس ہوئی، دوڑی یہاں تک کہ کوہ مروہ تک پہنچ گئیں۔ پھر لخت جگر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو ایک ساتھ دو پریشانیاں لاحق ہو گئیں، ایک پانی کی تلاش، دوسرا اپنے فرزند کی حفاظت کی فکر۔ جناب ہاجرہ اسی انداز سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دو اس طریقے سے 7 چکر لگائے۔
7ویں بار جب کوہ مروہ پر چڑھی اور اسی پریشانی میں اپنے فرزند کو دیکھنے کے لیے آئیں تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری۔ اب جب یہ دیکھا اس ماں کی عظمت کہ ہم قربان جائیں، یہ منظر ماں نے دیکھا ہے، بچہ پیاسا ہے، بلبلا رہا ہے، پانی آ گیا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، چاہے بچے کو جتنی بھی پیاس لگی تھی، پہلے انہیں پانی نہیں پلایا بلکہ پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ ریز ہو گئی۔ اللہ اکبر! بی بی نے سجدے سے سر اٹھایا، بہت خوش ہوئیں، بچے کو پانی پلایا، خود بھی سیراب ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں اپنے مقام سے اٹھ کر چشمے کے قریب آئیں، اپنا مشکیزہ بھرنا چاہا۔ ابھی مشکیزہ بھرنا چاہتی تھیں کہ ندائے قدرت آ گئی۔ اے ہاجرہ، پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی ہم نے آپ کے فرزند کی یاد میں اب جاری کر دیا ہے۔ اب آپ خود بھی پانی پیجیے، اپنے لخت جگر کو بھی پلائیے، اب قیامت تک ساری دنیا یہ پانی پیتی رہے گی، پانی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب بی بی ہاجرہ نے پانی کے گرد پتھر، مٹی اور کنکریوں کا حصار بنا دیا اور زبان سے بولی زمزم، یعنی کہ رک رک۔ تب سے اس کا نام پڑ گیا آب زمزم۔ آج خلیل خدا کا فرزند اس جٹل بیابان میں سیراب ہو گیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔